باجوہ صاحب آپ کو بہت پسند کرتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ یار یہ نہیں ہے کہ وہ پسند کرتے تھے، بات بڑی سادہ سی ہے کہ میں اس وقت کوڈ رپورٹنگ یوٹیوب پہ ایسے کر رہا تھا جیسے ہمارے سینئرز نہیں کر رہے تھے یوٹیوب کے اوپر، جیسے میں کر رہا تھا. حالانکہ میں اس وقت بھی میری صلاحیت ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، میں تو کہیں بھی ان کے مقابلے میں ایگزسٹ بھی نہیں کرتا تھا. اگر اس وقت یوٹیوب کر رہے ہوتے ہمارے جو سینئرز تھے اس طرح سے جس طرح سے میں کر رہا تھا تو میری جگہ بھی نہ ہوتی، مجھے کوئی جانتا بھی نہ ہوتا. لیکن کیونکہ میں نے اس وقت یوٹیوب شروع کر لیا جب کوئی یوٹیوب پہ تھا نہیں، میں سمپل کیا کرتا تھا، میں بتاتا تھا کورٹ روم کے اندر کیا ہوا، نریٹ کرتا تھا. یہ بتاتا تھا کہ ججز آ کے بیٹھے، رائٹ پہ یہ جج بیٹھا ہے، لیفٹ پہ یہ جج بیٹھا ہے، روشنم پہ فلانا کھڑا ہے، اور آدھا منٹ اور میں جب وہ پوری پروسیڈنگ بتاتا تھا تو وہ پروسیڈنگ سب اس وقت سننا چاہتے تھے نا کہ کمرہ عدالت کے اندر کیا ہوا ہے، فلاں قاضی فائزہ کے ریفرنس میں کیا ہوا ہے، فلانے میں کیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے وہ بھی شاید سن لیتے تھے. ایک وقت کا طاقتور ترین شخص آپ کی تعریف کرے، اس سے فائدہ ہوتا ہے نا، تو آپ کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ بات نا آپ کو بڑی سچ کرنی چاہیے سر، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. میں آج جھوٹ بولوں اور باتیں سر، جب آرمی چیف آپ کے بارے میں کہے کہ میں اس کو سنتا ہوں نا، اور اس آرمی چیف کے سامنے 30 40 50 اینکرز بیٹھے ہوں. میں بھی بیٹھا تھا اس میں. اچھا آپ بھی تھے، یہ مجھے آج پتہ چل رہا ہے. نہیں تو پتہ. ٹھیک ہے، اچھا نہیں مجھے باقی نہیں پتا تھا. اور اینکر سامنے بیٹھے ہوں، میڈیا کے لوگ سامنے بیٹھے ہوں، وہ آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں نا کہ یار آرمی چیف، اور جب یہ بات پتہ چلے کہ آرمی چیف اس کو سنتا ہے تو آپ کی ایک جسے کہیں کہ کیا اس کو میں لفظ دوں، تھوڑا سا ایک آپ کا امپیکٹ تو بڑھتا ہے نا کہ جب آرمی چیف کہہ کے میں اس کو سنتا ہوں. لیکن آپ ایک سینئر صحافی ہیں، اب آپ جب اینالائز کرتے ہیں کہ اس بات نے فائدہ دیا یا نہیں، میں ایک تو میں سینئر بالکل نہیں ہوں، یہ بھی ایک غلط ہمارے ہاں بن گیا. اب آپ چلو مجھ سے تو سینئر ہیں بھائی، نہیں آپ نے 10 سال تو لگا لیے. نہیں یار، یہ نا سینئر کا ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے جس نے کوئی 30 35 سال لگائے. اچھا، میں سینئر جونیئر کو اچھا آگے چلتے ڈیوائڈ کرتا. میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور مجھے فائدہ ہوا، اس لیے کہ لوگوں نے جب یہ بات چلی کہ آرمی چیف اس کو سنتا ہے تو جس کو پتا چلا تو اس نے مجھے سیریس ہی لینا شروع کیا نا کہ یار اگر اس کو آرمی چیف سنتا ہے سن لینا کہ اس کا کیا. میں ایک پریس کانفرنس میں سن رہا تھا، کیونکہ عمران خان کے زمانے میں مجھے تو خیر پی ٹی اے والے بالکل کہیں آس پاس نہیں آنے دیتے تھے، تو میں نے ٹی وی پہ سنا کہ ہاں عمران خان نے آپ کو کہا ہاں صدیق جان تم تو نواز شریف سے بھی زیادہ ذہین ہو. وہ بھی لیٹر نوٹ پہ تھا. وہ عمران خان نے کوئی بات کی، میں نے اصل میں یہ کہہ دیا کہ میں نے کہا ہمارے ہاں تو پرائم منسٹر ایسے گزرے ہیں جو پرچی پہ چیزیں لکھ کے لاتے تھے، میں تو پھر بھی میری کوئی وہ نہیں ہے، میں تو ایک عام سا رپورٹر ہوں، تو کچھ چیزیں میں لکھ کے لایا ہوں تو وہ میں نے جلدی جلدی پڑھی، تو اس پہ لیٹر نوٹ پہ انہوں نے کہا کہ نہیں تم اس سے زیادہ ذہین ہو. تو یہ لیٹر نوٹ پہ بات تھی. سر یہ بتائیں، بطور صحافی مشکلات کہاں آتی ہیں آئیں آپ کو صدیق جان کی ذات کو؟ مجھے اس وقت مشکلات آنا شروع ہوئیں جب پورے پاکستان کو مشکلات آنا شروع ہوئیں، یا اکثریت کو مشکلات سامنے آنا شروع ہوئیں. جب میں نے جبری گمشدگیوں پہ بات کی، جب میں نے انسانی حقوق کی پامالیوں پہ بات کی، جب میں نے پرو اسٹیبلشمنٹ نیریٹو نہیں بنایا، جب میں نے جبری گمشدگیوں کو ڈیفینڈ نہیں کیا، جب میں نے یہ نہیں کہا کہ بلوچستان سے اگر لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا تو لاپتہ ہو رہے ہیں، جب میں ایسی چیز، جب میں ان چیزوں کو جو کہ میں غلط تھا جس پہ میں معافی بھی مانگ چکا ہوں، کہ جب میں ان چیزوں کو جسٹیفائی کرتا تھا جبری گمشدگیوں کو اور انسانی حقوق کی پامالیوں کو، تو اس وقت مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب میں نے جبری گمشدگیوں اور ان چیزوں پر سوال اٹھانا شروع کیا اور میں نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو مشکلات ہوئیں، اور پاکستان کی اکثریت لوگوں کے لیے ہوئی اور میرے لیے بھی ہوئی. سب سے مشکل لمحہ کیا گزرا پچھلے چند سالوں میں؟ 9 مئی کے بعد کے دن. کیوں؟ کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ فیکٹس رپورٹ کرتے ہیں. نہیں، 9 مئی کے بعد تو ہر چیز کی جگہ ہے، فیکٹس کی جگہ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. پاکستانی صحافت بالکل جگہ نہیں، بالکل نہیں ہے. تو جہاں حقائق نہ ہو وہاں صحافت تو نہیں ہوتی. بالکل نہیں ہے. پاکستان میں کہاں رہ گئی ہے صحافت؟ جو لوگ کر بھی رہے ہیں، ٹی وی پہ بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی اس ڈومین میں نہیں جاتے جن میں اس کو پتہ ہے کہ ہم اس ڈومین میں جائیں گے تو کاشف عباسی کی طرح آفیئر کروا دیے جائیں گے، سمی ابراہیم کی طرح چینل سے نکلوا دیے جائیں گے. یہ تو ہر دور میں ہوا. ٹھیک ہے سر، کچھ چیزیں عمران خان سے اس کا نام ہے حامد میر، سن لیں، یا نصرت جاوید، سن لیں، میں آ رہا ہوں اسی پہ. یہ تقریباً ہر دور میں بین ہو جاتے ہیں، میں اسی پہ آفر ہو جاتے ہیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں. پر صحافت پھر بھی کرتے ہیں. سر میں اسی پہ آ رہا ہوں. جو ماحول 9 مئی کے بعد بنا نا، یہ میں نے کم از کم کسی سے فرق کیا ہے، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سر 9 مئی کے بعد تو بالکل ہی آپ کے لیے بالکل ایک کراس لگ گیا نا چیزوں پہ کہ آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، اس کی تصویر. یار ایک دیکھیں، وہ آپ نے لیا
دو چار پانچ اور لوگوں نے بھی لے لیا ہوگا، لیکن ہم اوور آل میڈیا کی ابھی بات کر رہے ہیں نا کہ عمران خان کی آپ کلپ چلا سکتے ہیں عمران خان کا کوئی ٹی وی پہ؟ پیمرا کی بھی کہا ہوا ویسے ہی ہے، پیمرا نہیں کہا ہوا ویسے ویسے ہی آپ نے خود یہ فیصلہ کیا ہوا ہے؟ میں نے نہیں خود کیا ہوا ہے. ہاں نہیں سر میں نے نہیں کیا، میں تو نام میں لے سکتا ہوں، نام میں نام پہلے دن سے لے رہا ہوں نام. لیکن اگر 70-75 ٹاک شوز ہو رہے ہیں نا تو ان میں سے کتنے ہوں گے؟ 3-4 ہوں گے جنہوں نے نام لے لیا ہوگا، باقی 72 میں نے تو نہیں لیا نا. وہ کیوں نہیں لیا سر وہ وجہ ہے نا کہ اس وقت جو جبر کا ماحول ہے، جو فسطائیت ہے، جو بربریت ہے، جو ظلم ہے، جو ایک سختیاں ہیں، آپ نہیں لے سکتے عمران خان کا نام، آپ اس کی تصویر نہیں چلا سکتے، آپ اس کی ویڈیو نہیں چلا سکتے، ایون کہ اس کے خلاف بھی کوئی چیز ہوتا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں بول کا بیورو چیف تھا، ایک میٹنگ ہوئی جس میٹنگ کا آپ سے بہتر کس کو پتہ ہے، تو مجھے ایک کال آتی ہے ہمارے آنر کی اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ اس میٹنگ کے بعد اور اس میٹنگ میں جو کچھ ہوا تھا وہ اتنا خطرناک اور خوفناک تھا، کچھ منٹوں پہ مبنی تھا وہ. ہاں تو مجھے انہوں نے کال کی اور مجھے کہا کہ میں ایک اور میٹنگ میں انٹر ہونے لگا ہوں، لیکن فوری طور پہ چیزیں ہٹوا دو، نکلوا دو. اتنے بجے کے بعد عمران خان کی نام کوئی نہیں لے گا اور تصویر نہیں چلے گی، کہیں بھی نہیں چلے گی. خیر ایمرجنسی نافذ ہو گئی، ہم نے انسٹرکشنز دیں، میٹنگز ہوئیں، سب کچھ ہوا. ہمارا ایک پروگرام چلتا ہے شاید 10 بجے والا تھا، شاید ڈاکٹر فضا اکبر کا پروگرام تھا بول پہ، یا پتہ نہیں 8 بجے کا پروگرام تھا یا 11 کا تھا، جو بھی تھا 8 بجے، کیونکہ سمیع ابراہیم سب کرتے تھے. ہوا یہ کہ اس کا جو پرومو چلا نا، اس پرومو میں عمران خان کی تصویر چل گئی. پرومو تو آف کورس وہ پہلے سے بنایا ہوا ایک چنک پہلے، ہاں ہوا یہ کہ نا پیمرا سے کال آ گئی ہمارے آنر کو کہ پھر آپ نے عمران خان کی تصویر چلائی ہے، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، آپ کون سی زبان سمجھتے ہیں، پھر یہ کر دیں گے وہ. انہوں نے مجھے کال کی، انہوں نے میرے اوپر چڑھائی کر دی کہ یار کیا ہو گیا، تمہیں منع کیا تھا تم لوگوں کو، تم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں. میں نے کہا سر وہ بھائی پورا پروگرام چلا کے دیکھ لیا، نہیں تھی ٹائٹل میں تھی، صرف ٹائٹل میں تھی. انہوں نے پھر پیمرا والوں نے بتایا کہ ٹائٹل میں تصویر تھی، یعنی اس حد تک سختی ہو گئی. اور پھر یہ ہوا کہ جو نیوز اور پروگرامنگ کے وہ سسٹمز ہیں جو انٹرنل ہمیں پتہ ہے ٹیکنیکل، جہاں سے وہ ساری فوٹیجز چل رہی ہوتی ہیں، ایک ایک سسٹم سے عمران خان کی تصویریں اور ویڈیوز ڈیلیٹ کروائی ہیں. یہاں تک نہیں چلتا تھا کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا بندہ بیٹھا اور اس کے پیچھے عمران خان کی تصویر پڑی، وہ بھی نہیں چلتی تھی. اور ایسی بھی چیزیں نکلوائی گئی کہ کوئی رپورٹر کہیں کھڑے ہو کے رپورٹ کر رہا ہے اور پیچھے عمران خان لکھا ہوا ہے. اس حد تک تو چیزیں ہوئی ہیں، تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. 9 مئی کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ صحافت اس ملک میں مشکل حالات؟ ناممکن ہے، یہ صحافت تو نہیں کر رہے نا، یہ تو سب اب جتنی ایک کسی کو سپیس مل رہی ہے تو وہ سپیس میں کام کر رہا ہے نا. سر یہ بتائیں عمران خان سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں بطور وزیر اعظم؟ عمران خان سے سب سے بڑی غلطی تو یہ ہوئی کہ عمران خان نے چیزوں کو پولیٹیکلی ڈیل نہیں کیا، اور اپنے مطلب اتحادیوں کو اور اپنے ایم این ایز کو. ایک عمران خان سے یہ غلطی یہ ہوئی کہ وہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر، جو کہ ایک بطور وزیر اعظم ان کی غلطی تھی. اچھا. اور ان کو چیزوں کو پولیٹیکلی ڈیل کرنا چاہیے تھا. اور مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بشارت رندھاوا چوکازم سے، ان کے بھائی طاہر رندھاوا جو ہیں وہ ایم پی بنے تھے، اور ہوا یہ تھا کہ ان کو پہلے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملا، انہوں نے بڑا اس وقت پی ٹی آئی کے لیے کام کیا، ان سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا. ٹکٹ واپس لے کے، اور اس وقت کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی آپس کی ایک لڑائی تھی، اور ان سے ٹکٹ واپس لے کے اور کسی اور کو دے دیا گیا. لیکن یہ آزاد جیت گئے. جب آزاد جیت گئے تو اب وہ اپنے لوگوں کو مل رہے ہیں، مبارکبادی کی لیے لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں. اچانک انٹیلیجنس ایجنسیز کے 2-3 لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں سر کال کرتے ہیں ذرا سائڈ پہ آ کے بات سنیں. وہ سائڈ پہ بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ایک گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے. گاڑی میں ان کو بٹھا کے وہ کہتے ہیں یار کپڑے تو اٹھانے دو. 2018 کے الیکشن وہ کہتے ہیں یار کپڑے تو اٹھانے دو. تو کہا جاتا ہے کہ جی کپڑے آ جائیں گے. آگے ہوٹل پہ رکتے ہیں، پیچھے سے ان کے کپڑے آتے ہیں، وہ چینج کرتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں ملتان پہنچ جاتے ہیں. تو وہاں پہ ایک انٹیلیجنس آفس میں ان کو لے جایا جاتا ہے. ان کو اور 3-4-5 اور آزاد ایم پی ایس سے ان کو لے جایا جاتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے اس وقت ضرورت یہی ہے ملک کی کہ آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہی شامل ہوں. تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو نہیں ہونا، کیونکہ ہمارے ساتھ تو ناانصافی کیا تحریک انصاف نے کہ ہم سے تو